12 جون 2025 ایک خاموش دوپہر تھی۔ انڈیا کے لوکل ٹائم کے مطابق 1:39 ہو رہے تھے۔ احمد آباد کے ایئرپورٹ سے بوئنگ 7878 ڈریم لائنر کا ایک جہاز ایئر انڈیا فلائٹ 171 ٹیک آف ہو رہا تھا۔ اس جہاز میں 242 افراد سوار تھے جو انڈیا سے سیدھا لندن جا رہے تھے، مگر لوگوں کو کیا خبر تھی کہ جہاز ایئرپورٹ سے زیادہ آگے نہیں جا سکے گا۔ ابھی جہاز 600 فیٹ کے الٹیٹیوڈ تک ہی پہنچا تھا کہ وہ اپنا الٹیٹیوڈ کھونے لگا اور سامنے ایک بلڈنگ سے جا ٹکرایا۔ جیسا کہ آپ اس CCTV فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاز کس طرح ٹیک آف کرتے ہی سامنے ایک میڈیکل کالج کی ہاسٹل والی بلڈنگ سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کے مسافروں کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں کئی لوگ ہلاک ہو گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ چند ڈاکٹرز نے جان بچانے کے لیے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ ناظرین، یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ پائلٹ کی صرف میڈے کی کال آئی اور جہاز کا ٹریفک کنٹرولر سے کنیکشن ٹوٹ گیا اور ایک خطرناک خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جگہ جگہ دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اس جہاز میں ٹوٹل 242 افراد تھے، جن میں سے 230 مسافر اور 12 فلائٹ کا سٹاف تھا۔ ان میں سے 169 ہندوستانی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری شامل تھے۔ اس کے علاوہ 11 بچے اور 2 انفینٹس، 2 پائلٹ اور 10 فلائٹ اٹینڈنٹ شامل تھے۔ مگر کچھ گھنٹوں کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ اس حادثے میں ایک آدمی معجزاتی طور پر بچ گیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ ٹیک آف کرتے ہی جہاز میں بہت سی خرابیاں محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایمرجنسی ڈور سے پہلے ہی نکل گیا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اسے کسی نے ریسکیو کیا تھا۔ ریسکیو کرنے والے کون تھے اس کو کچھ معلوم نہیں۔ ناظرین، یہ جہاز کوئی عام جہاز نہیں بلکہ بوئنگ 7878 USA کا پریمیم جہاز تھا، اور یہ جہاز ایویشن میں سب سے سیف مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی یہ فلائٹ مس ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، اگر اس کا شوہر اس جہاز میں سوار تھا جو ہلاک ہو گیا۔ چونکہ یہ جہاز احمد آباد سے لندن جا رہا تھا تو اس جہاز میں تقریباً 8000+ لیٹر فیول بھرا گیا تھا، اور زیادہ تباہی کی وجہ بھی یہ فیول بنا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں فیول بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ جہاز خراب ہو چکا تھا؟ تو جواب ہے ایسا نہیں ہے، یہ جہاز صرف 11 سال پرانا تھا۔ اس کے علاوہ موسم بھی بالکل ٹھیک تھا، نہ کوئی بارش، نہ ہی طوفان، اور لو ویزیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ پائلٹ کی بات کی جائے تو اس فلائٹ کی کمانڈ کیپٹن سومیت سبروال اور فرسٹ آفیسر کلائیو کندر نے کی۔ اس حادثے کی ذمہ داری پائلٹ پر بھی نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ کیپٹن کو 8200 گھنٹے کا فلائٹ تجربہ تھا اور اس کے ساتھی پائلٹ کو 1100 گھنٹے کا۔ تو آخر خرابی کہاں آئی اور کیا وجہ بنی کہ یہ جہاز کریش ہوا؟ سب کی توجہ اب اس جہاز کے بلیک باکس پر ہے جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ حادثہ 1985 کے بعد بھارت کا سب سے بڑا حادثہ ہے اور ایئر انڈیا کی تاریخ کا یہ پہلا حادثہ ہے، کیونکہ ایئر انڈیا بھارت کی ایک نئی کمپنی ہے جس کو 10 سے 15 سال پہلے اپروو کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فلائٹ کے چند لوگوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آتی ہے جو کہ ان کی اس فلائٹ سے پہلے کی تھی، جس میں وہ انڈیا میں اپنی آخری تصاویر بنا رہے تھے۔ ناظرین، ایئر انڈیا کے جہاز ایک پرائیویٹ کمپنی ٹاٹا کے پاس ہے، اور اس واقعے کے بعد ٹاٹا کے آنر نے حادثے میں مرنے والوں کے لیے امدادی رقم کا اعلان کیا ہے، جس میں ہر افراد کو 1 کروڑ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور کہا کہ ان کے لواحقین کے اخراجات کو بھی پورا کیا جائے گا اور ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اب تک تقریباً 290 سے زائد افراد کی ڈیڈ باڈی مل چکی ہیں اور باقی افراد کی تلاش جاری ہے، کیونکہ مسافروں کے علاوہ بہت سے زمینی افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جب جہاز ٹیک آف ہوا تو اس کا انجن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا اور بہت سی چیزیں فیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ایئر انڈیا کی فلائٹس میں ٹیکنیکل ایشو آتے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فیلئر ہو سکتا ہے کہ ٹیک آف کرتے ہی جہاز کا انجن کیوں کام کرنا چھوڑ گیا۔ خیر، ایگزیکٹ انفارمیشن تو اس جہاز کے بلیک باکس سے ہی ملیں گی، مگر یہ حادثہ ایئر انڈیا کی کمپنی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک جہاز کے حادثے کے بعد بہت سے لوگ اس کمپنی کے جہاز میں ٹریول کرنے سے کترانے لگیں گے۔ اسی جہاز کو دسمبر 2024 میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، مگر کیا اس جہاز کے ٹیکنیکل فالٹس دور کر دیے گئے تھے یا نہیں؟ آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔